نئی بات چینل کے ذریعے آج کا موضوع کھجور کے تنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ۔ ابھی منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رونق افروز ہوئے تو کھجور کے خشک تنے کو جدائی کا صدمہ پہنچا۔ اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ کھجور کا وہ خشک تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ میری جان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کی آگ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری کائنات کی جان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب میری جگہ منبر نے لے لی ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کھجور کے تنے سے یوں مخاطب ہوئے، اے مبارک ستون، تو چاہے تو میں تیرے سرسبز اور سدا بہار رہنے کی دعا کر سکتا ہوں تاکہ ہر شرقی اور غربی تیرے پھلوں سے لطف اندوز ہو۔ تجھے یہ پسند ہے کہ تو آخرت کے لیے کچھ اور چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہمیشہ کی نعمت چاہتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تمہیں کھجور کے اس خشک لکڑی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ تم انسان ہو کر اس دنیا فانی پر فریفتہ ہو، تمہیں آخرت یاد نہیں، اور دوسری طرف یہ استون حنانہ ہے جو دائمی نعمت کو چند روزہ نعمت پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ انسانوں کی مانند اس کا معاملہ روز محشر دربار خداوندی میں پیش ہو۔ اچھی اور سچی بات سننا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔